अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। उस्ताद ने इम्तिहान में बैठने ना दिया। कराची में मेडिकल का तालिब इल्म पहले दिल हारा फिर जिंदगी हार गया। आखिर किसने बासित को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया? तलबा में खुदकुशी का रुझान, जिम्मेदार कौन? इंतजामिया, निजाम या खानदान? और तालीमी इदारों की तरजीहात, निसाब खत्म कराना और फीस जमा करना। तालीम के साथ साथ स्टूडेंट काउंसलिंग और किरदार साजी पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। ताखीर से आमद मौत की वजह बन गई। कराची का अब्दुल बासित BDS का तालिब इल्म, ताखीर की वजह से उस्ताद ने उसे इम्तिहान में ना बैठने दिया, जिस पर बासित इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि अपने प्यारों को ही इम्तिहान में डाल गया। इस पूरे वाक़े पर बासित के अहले खाना क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। वो इतना जाहिल नहीं है कि अपने आप को आग लगा लेगा। वो इतना जो है वो ऐसा जाहिल नहीं था कि जो अपने आप को जो है वो किसी भी गलत फैल के अंदर डाल देगा। वही सर के लड़के हैं और कोई भी नहीं है। वो पीछे वाले दरवाजे से आए हैं जिन्होंने पेट्रोल डाला है उसके अंदर, गाड़ी इसकी वहाँ पे रोक लिए, बैग उसका, मोबाइल इसका, हर चीज वहाँ पे उसकी रोक लिए। कुछ दे नहीं रहे हैं उसको, कुछ करने के लिए नहीं दे रहे हैं। बच्चों को थ्रेट दिए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के, अगर किसी ने भी कोई एक्शन लिया या कुछ बताया, इंटरव्यू किया तो उसको इन्वेस्टिगेट कर देंगे या तो फिर जो है वो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे इसको। मेरे बच्चे को अपनी दुश्मनी में इन लोगों ने 1 साल फेल कर दिया। सब पढ़े लिखे बच्चे, इन बच्चों को फेल करके अगर डॉक्टर से जरा भी किसी बात में बहस कर लो तो ये लोग अपने अना का मसला बना देते। अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया बासित की मौत को खुदकुशी जबकि उसके घर वाले कत्ल करार दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने मामले की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। लेकिन यहाँ पर अहम सवाल ये है कि किस बात ने बासित को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया? बासित की मौत का असल जिम्मेदार कौन है? यूनिवर्सिटी इंतजामिया जिन्होंने ताखीर से आने पर उसे इम्तिहान में ना बैठने दिया, हमारा ये नाक़िस तालीमी निज़ाम जहाँ स्टूडेंट काउंसलिंग का कोई तसव्वुर ही नहीं है, या फिर ख़ानदान जो तालिब इल्म को ऐसी दौड़ में शामिल होने पर मजबूर कर देता है जहां उसका जीतना हर हाल में लाजिम है। आज के प्रोग्राम में तलबा के जहनी दबाव की वजह बनने वाली इन्हीं वजूहात का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ हुदबॉय जो कि तजज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ तालीमी इदारों से भी वाबस्ता हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी जानने के लिए हम बात करेंगे प्रोफेसर मोहम्मद फ़ुरक़ान से। तो सबसे पहले सर फ़ुरक़ान साहब, आपसे ही हम बात का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। इस मामले को लेकर आपके इदारे पर बहुत इल्ज़ामात लग रहे हैं, जिसमें पैसे लेने की भी बात हुई है, ज़बरदस्ती फ़ेल करने के इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका मौक़िफ़ क्या है, वाक़या किस तरह से पेश आया? ये बेसिकली वैसे तो बहुत एक्टिव लड़का था, लेकिन पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा ढीला था। इम्तिहान था 11 से 1। ये 1 बजे के बाद यूनिवर्सिटी पहुंचे, जो कि हब रिवर रोड पे है, ठीक है ना। और वहाँ के कहने लगे जी मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया था, लिहाजा मुझे जो है मेरा इम्तिहान ले लें। अब क्योंकि 1 बजे के बाद पहुंचा था, इम्तिहान हो चुका था, सब खत्म हो चुका था, लिहाजा देयर वाज नो वे कि भी हम इसको एंटरटेन कर सकें। ये वहाँ से निकल कर यहाँ डेंटल आया है, यहाँ आके इसने अपने आप को आग लगा ली। ठीक है, अच्छा, आपने कहा कि बासित तेज़ लड़का था लेकिन पढ़ाई के मामले में कमज़ोर था, तो क्या आप लोगों ने कभी उसके वालिदैन से इस हवाले से बात करने की कोशिश की? क्या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसलिंग का कोई निज़ाम है? अगर है तो फिर वो किस तरह से काम करता है? सिस्टम एज सच वैसे तो डेवलप नहीं है, लेकिन स्टूडेंट इज फ्री टू गो टू एनीवन एनी टाइम, और वो फ्रैंक डिस्कशन कर सकता है। वो आता है, डिस्कशन करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, डिस्कशन करते हैं, उनके साथ डिस्कशन रहता है। और बेसिकली ये शुरू में ही फर्स्ट ईयर में ही हमने इनकी फैमिली को वो किया था कि ये बच्चा जो है बहुत स्लो है और ये पढ़ नहीं सकेगा, लेकिन फैमिली के प्रेशर में वो पढ़ रहा था, तो इसी में शायद वो बार बार फेल हो रहा था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ुरक़ान आपका। भाई साहब, आपकी तरफ आते हैं। अभी डॉक्टर फ़ुरक़ान से बात हो रही होगी, आपने भी सुनी ये बात। वो ये कहते हैं कि बासित पर घर वालों का प्रेशर था कि वो BDS मुकम्मल करे। आपके ख्याल में एक तालिब इल्म पर घर वालों का, माशरे का और मुस्तकबिल को लेकर कितना दबाव होता है जिसको वो बर्दाश्त करता रहता है? हर तालिब इल्म पर पाकिस्तान में ज़बरदस्त दबाव होता है कि वो किसी तरह से अच्छे नंबर हासिल करे, और ये दबाव हर तरफ से होता है, वालिदैन की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से, स्कूल की तरफ से,
اور پھر اس کے دوستوں کی طرف سے، اور ایسے لگتا ہے کہ بس اگر اس نے وہ نمبر حاصل نہیں کیے تو وہ زندگی میں فیل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں زور ہونا چاہیے تعلیم حاصل کرنے پر، نمبروں کے حصول پر نہیں۔ یہاں بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں دیکھتا ہوں کہ میرے سٹوڈنٹس میں بھی وہ صرف ایک چیز کی قدر کرتے ہیں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کیے جائیں۔ اس رجحان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا، اس روش کو توڑنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں ہر طرف سے لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اور اول تو یہ جاننا ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ تعلیم ہم اس لیے نہیں حاصل کرتے زیادہ سے زیادہ نمبر لیے جائیں، ہم تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ معلومات میں اضافہ ہو، کہ دنیا کے بارے میں جانیں، کہ ہم مختلف پرابلم سالو کر سکیں۔ تو اس نوجوان کے اوپر بس مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دل کے اوپر اتنا زیادہ یہ لے لیا کہ خودکشی پر مجبور ہو گیا۔ بالکل افسوس ناک واقعہ ہے یہ، انتہائی دلخراش واقعہ ہے جس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے طالب علموں پر، اس لیے کہ وہ ایک دوڑ ہے جس کے اندر ان کو آگے جانا ہے، گھر والے بھی بہت پریشر دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو تعلیمی نظام ہے اس کی طرف سے بھی بڑا پریشر ہوتا ہے۔ تو کیا ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جب طالب علم اتنے دل برداشتہ ہو جائیں کہ وہ اس قسم کا انتہائی قدم اٹھا لیں؟ ایسے موقع پر تعلیمی اداروں کا جو ان کے اساتذہ ہیں وہ اور گھر والوں، ان کا کیا فرض بنتا ہے؟ کس طرح سے یہ بہتر طور پہ طالب علموں کو سمجھا سکتے ہیں؟ ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہاں، ایک سٹوڈنٹ کو وقت پر امتحان پر جانا چاہیے، ایک سٹوڈنٹ کو محنت ضرور کرنی چاہیے، ایک سٹوڈنٹ کو اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ دینی چاہیے، لیکن اگر وہ کسی بھی وجہ سے اتنے نمبر حاصل نہیں کر سکتا ہے، یا امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، یا تھوڑا سا دیر سے وہ پہنچتا ہے، تو اس کو ایک ہمدردی کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو اس ہال میں انویجیلیٹر تھا، میں ان کی بات نہیں سن سکا، لیکن اگر تھوڑی سی نرمی دکھائی جاتی، اگر اس سے یہ کہا جاتا کہ بیٹے ٹھیک ہے، تم مجھے بہت پریشان نظر آتے ہو، پانی کا گلاس پی لو، کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ دے دینا، یا یہ بھی ہو سکتا تھا، مجھے نہیں پتا کہ کتنی دیر سے پہنچا، اگر یہ 10 منٹ دیر سے پہنچا یا 15 منٹ دیر سے پہنچا تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا کہ ٹھیک ہے تمہیں 15 منٹ مزید ملیں گے، یا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ لیکن اب تمہیں نقصان ہو چکا ہے۔ کچھ تو رعایت کرنی چاہیے تھی، اتنی سختی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جی سر، یہاں پر جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہی لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رعایت برتی نہیں گئی ہے اور کسی ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ کتنی دیر سے پہنچا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے امتحان میں اگر نہیں بیٹھنے دیا گیا تو اس کے ساتھ پھر اس کی کاؤنسلنگ کس طرح سے کی گئی ہے، اس پر ہمیں متضاد چیزیں سننے کو مل رہی ہیں۔ گھر والے الزام لگا رہے ہیں کہ مارا گیا ہے، جبکہ انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ اس وقت آیا کہ جب پیپر ہی ختم ہو چکا تھا۔ بہرحال اب اس کی انویسٹیگیشن تو ہوگی، انویسٹیگیشن کا گورنر سندھ نے اب کہہ دیا ہے کہ انویسٹیگیشن کی جائے، لیکن یہ کسی طالب علم کی خودکشی کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک مثال کے طور پر لے کر ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہر طرف لوگوں کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رویے بہتر کرنا ہے، اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں جو ایک بڑے مشکل وقت سے گزرتے ہیں، کہ ان کی مشکلات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو کاؤنسلنگ کے میں نہیں کہتا ہوں کہ مراکز ہر جگہ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ان اساتذہ کے اندر ایک قدرتی طور پر ہمدردی ہونی چاہیے، اور ان کو سینسیٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نوجوان آتے ہیں یہ ایک زندگی کے ایسے مرحلے کے اوپر ہیں جب ہر چیز کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں، اور اگر وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو انہیں دلاسا دینے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ نہیں کیا گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہوا نہیں ہوا، مجھے اس کا کوئی علم نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس بچے نے اپنے دل کے اوپر یہ اس حد تک لے لیا کہ یہ اپنی جان ختم کرنے پر جی
مجبور ہو گیا. اب کیا جائے؟ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کی اگر ہم بات کریں، کیا سرکاری سطح پر ایسا کوئی نظام ہو سکتا ہے؟ کیا اسے متحرک کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان کو روکا جا سکے؟ اور یہ جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سینٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا ان کو قائم کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو لائک میڈیا کی طرف سے لیا جائے، یا پھر اب یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے جو ساتھی ہیں وہ پروٹیسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس طرح کی جو ایک تحریک ہے وہ سامنے آئے گی تب حکومت کو خیال آئے گا، یا ہمارے جو تعلیمی ادارے ان کو خیال آئے گا کہ کوئی ایسے کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کیے جائیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے. یہ اصل میں پورے سماج میں لوگوں کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے برتاؤ کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم اس لیے لکھتے اور پڑھتے نہیں ہیں کہ ہم نمبر زیادہ حاصل کر سکیں. یہ میرا خیال ہے اس خرابی کی بنیاد ہے. ہاں، اگر کوئی اچھے نمبر نہیں لاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اس سبجیکٹ کو کم سمجھا ہے. صحیح. ہاں، کسی حد تک یہ آپس میں کوریلیٹ ہوتا ہے، لیکن اس پر اتنا زیادہ زور دینا ٹھیک نہیں ہے. یہ پھر تعلیمی مقاصد سے ہمیں ہٹا دیتا ہے، اور یہ ہمارے نظام میں ایک بہت بڑی خرابی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کو اس نظام کو بہتر بنانے کا بھی میں نے آگاہی کی بات کی تھی. تعلیمی نظام میں بہتری اور آگاہی سے متعلق میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی ہے، وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. میں آپ کو ایک کلپ دکھاتی ہوں، آپ نہ دیکھ سکیں لیکن سن سکیں گے، اس کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا ہے موت کا کارن انٹینس پریشر آن ونڈ پائپ ریزلٹنگ ان چوکنگ. وہ بیوقوف سوچ رہے ہیں کہ ادھر پریشر پڑنے کی وجہ سے مر گیا، اور پچھلے 4 سال سے جو یہاں پریشر پڑ رہا ہے اس کا کیا؟ وہ تو رپورٹ میں ہے نہیں سر. یہ انجینئرز بڑے چالاک ہوتے ہیں سر. ایسی کوئی مشینیں نہیں بنائی جو یہاں کا پریشر ناپ سکے. پرویز صاحب، یہاں جو ہم نے کلپ دکھایا، یہ فلم آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اسٹوڈنٹس پر جو پریشر پڑتا ہے اسی سے متعلق ایک پیغام تھا کہ کس طرح سے اساتذہ بھی اور گھر والے بھی یہ ناپ سکتے ہیں، یہ جان سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو جو ذہنی دباؤ ہے اس سے نکالا جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کوئی ایسا میٹر تو بنا نہیں سکتے کہ جس سے طلباء کا ذہنی دباؤ ناپا جا سکے، لیکن گھر والے تو جان سکتے ہیں. اساتذہ جن کے پاس وہ بچے پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کرنا کیا چاہتا ہے، وہ بی ڈی ایس کرنا چاہتا بھی تھا یا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ 6 سال سے اگر فیل ہو رہا ہے تو کیا گھر والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ بی ڈی ایس نہیں کر سکتا، اس سے کچھ اور کروا لیا جائے؟ بالکل. اور اگر وہ نہیں کر سکتا، اگر اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے یا اگر اس میں وہ شوق نہیں ہے، تو پھر اس کو کیوں مجبور کیا جائے؟ اس کو کسی اور سمت لگایا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکنیشین بننا چاہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پلمبر بننا چاہے یا الیکٹریشین، کوئی اور کام بھی تو کر سکتا ہے. اور یہ سارے باعزت پیشے ہیں، ان کے اوپر لوگ تو ان کی طرف تو نظر بھی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر بچے کو یا تو انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، یا کوئی ایسی جگہ اس کو پڑھنا چاہیے جس سے وہ سوسائٹی کے ٹاپ پر پہنچ سکے. ایسا دباؤ ڈالنا ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر ظلم ہے. صحیح. گھر والوں پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دباؤ نہ ڈالیں. طالب علموں کو صرف کامیابیوں پر خوش نہ ہوں، کیونکہ گھر والے جب بچہ اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ناکام ہوتے ہیں تو اس وقت میں بھی تو حوصلہ بڑھانا چاہیے. اگری کریں گے آپ اس سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن سکتا ہوں. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ گھر والوں کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ طالب علموں کو صرف جو کامیابیاں ہیں ان پر ہی صرف خوش نہ ہوں، ان پر ہی ان کو مبارکباد نہ دیں، ان پر ہی کامیابیوں پر ہی صرف گلے سے نہ لگائیں. جب ناکامیاں ہوتی ہیں اور کسی قسم کا بچہ کسی ناکامی کا شکار ہو رہا ہے تو اس وقت بھی تو حوصلہ بڑھانا چاہیے. نہ صرف یہ، لیکن صرف یہ نہیں کہ کون بچہ کامیاب ہوتا اور کون ناکام ہوتا ہے زیادہ نمبر لینے پر یا اچھی ملازمت حاصل کرنے پر. یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے، کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح کے رشتے
और मरासिम रखता है, कि वो दूसरों की कितनी मदद करता है, कि वो कितना ईमानदार है, कि वो उसके अंदर दूसरी क्या सिफात हैं। जी, बहुत शुक्रिया परवेज़ उद्दबाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और इजहार राय कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से तालीमी निज़ाम को बेहतर करके इस किस्म के वाक़यात से बचा जा सकता है। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर एहसन, जो सारा दिन इसकी रिपोर्टिंग भी करते रहे। एहसन, दोनों तरफ से इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। इंतज़ामिया ये कहती है कि बच्चे का कसूर था कि वो टाइम पर नहीं पहुँचा, वालिदैन ये कह रहे हैं कि उसको कत्ल किया गया। क्या खबर है आपके पास, हुआ क्या है आखिर? देखिए नाजिया, जब वाक़या हो जाता है तो फिर होता यही है कि इल्ज़ामात दोनों तरफ से सामने आते हैं। पहले आपने कहा कि वो पढ़ना चाहता था, BDS करना चाहता था या नहीं करना चाहता था, तो उसका ये 5th अटेम्प्ट था, वो करना चाहता था, लेकिन उसके साथ काफ़ी मुश्किलात हुई। हब पे ये कैंपस है जहाँ पे इसने पेपर में बैठना था, वहाँ से ये कहा गया कि जाके अपने कैंपस से परमिशन लेकर आओ। तो उस प्रोफेसर को, उस डॉक्टर को पहले तो ये सोचना चाहिए था, वो जो ये बात कह रहा है कि आया कि परमिशन लेकर आओ, तो उस परमिशन लाने में ही 15 से 20 किलोमीटर का फासला है। तो जब वो परमिशन लेने आएगा जाएगा तो वक्त तो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आप उसको ये तजवीज़ दे रहे हैं, जब वो स्टूडेंट, उसके अहले खाना ने कहा कि उसने साथी जो कुलीग्स थे, सीनियर जूनियर, उन्होंने कहा कि उसने कहा सर मेरी ज़िंदगी मौत का सवाल है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स और जो प्रोफेसर HOD जो हैं ऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, वो कहते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म कर लो, पेट्रोल पड़ा है, आग लगा लो। जो किरदार उनको अदा करना चाहिए था असातिज़ा को, वो नहीं किया। बहुत शुक्रिया एहसन आपका। इसमें कोई शक नहीं है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन इल्म के हुसूल को रेस फिर उसे जीत के साथ मशरूत करना बहुत गलत है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।